دل کا ہر داغ تبسم میں چھپا رکھا ہے، ہم نے ہر غم کو غم یار بنا رکھا ہے۔ نوک ہر خاک سے پوچھو وہ گواہی دیں گے، ہم نے کانٹوں میں بھی گلزار کھلا رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت بی بی فاطمہ کا معجزہ۔ عرب کی عورتیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی، کیونکہ ہر وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سادگی میں رہتی تھی، اس لیے عرب کی عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی، اور وہ یہ سمجھتی تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کی باتیں وہاں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی، میں نہیں مانتی کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس راز کو جاننے کے لیے وہ عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گھر پہنچی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سخاوت کے چرچے سرے عام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، اے عورت، وہ نعمتیں دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتوں پر زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، آپ مجھے بھی کچھ معجزہ یا دولت دکھائیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے والد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہاں پہ میرا مصلی پڑا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو، تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں پہنچی، اس نے مصلی ہٹایا۔ وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ مصلی کے نیچے ہی خزانہ پڑا ہوا ہے، لاتعداد ہیرے جواہرات اور بہت سارا سونا تھا۔ اتنے سارے زیورات دیکھ کر وہ عورت حیران ہو گئی۔ وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے آئی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کو مسکرا کر دیکھا، اور عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے، آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے ہم اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے ہیں، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں شرم محسوس نہ کرے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا، وہ قدموں میں گر پڑی اور رو رو کر کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معاف کر دیجئے، میں تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کے والد اللہ کے رسول ہیں اور میں آج اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت پر، جسے کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جائے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو کچھ بھی تھا سب اللہ کی راہ میں دے دیا تھا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا سارا کام بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ ہر وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سادگی میں رہتی تھیں۔ ایک عورت نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 3 سوال ہیں۔
پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے افضل گھر کون سا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ یہ 3 سوال سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، میں نے اپنے ابا جان سے سنا ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور سب سے نزدیک اللہ کے گھر کون سا افضل ہے؟ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام اتنا ہی افضل ہوگا۔ اور تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے اپنے ابا جان سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے عورت، اپنا ایک قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اتنی شان والا ہے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔